بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، سعودی عرب کے شہر مدینہ میں موجود مسجد نبوی تاریخ اسلام کی تیسری مسجد اور مسجد الحرم کے بعد دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسجد ہے، اور یہ مسجد اتنی زیادہ خوبصورت ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان کی سانسیں تھم سی جاتی ہے۔ تو پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے تک مسجد نبوی کو رات کے ایک خاص وقت تک بند کر دیا جاتا تھا، یعنی کہ مسجد نبوی رات کے وقت میں خالی کروائی جاتی تھی، کہ جس کی وجہ سے رات کے وقت میں کسی کو بھی اس مسجد میں آنے کی یا پھر جانے کی یا اس میں رکنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ کیا اس کی وجہ مسجد نبوی میں کسی نورانی یا روحانی مخلوق کی آمد ہونا تھا، یا پھر اس کی کوئی اور وجہ تھی؟ اور کیا یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے؟ اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور سب سے پہلے آپ مسجد نبوی کی محبت میں اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں۔ تو ہجرت کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ میں جس مسجد کی تعمیر فرمائی تھی، اسی کو آج مسجد نبوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس مسجد کے لیے وہی جگہ چنی گئی تھی جہاں پر اللہ کے پیارے نبی کی اونٹنی جا کر بیٹھی تھی۔ یہ زمین بنو نجار کے 2 یتیم بچوں کی تھی، جن کے نام ساحل اور سہیل تھے، جس کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو قیمت دے کر اس زمین کو خرید لیا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی پتھر اٹھائے تھے۔ یہ مسجد اسلام کی سادگی کی ایک سچی تصویر ہے۔ دوستو، 1 ہجری یعنی کہ سن 622 عیسوی میں اس مسجد کی نیو یعنی کہ مسجد نبوی کی نیو خود اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ اس وقت مسجد نبوی صرف کھجوروں کے تنوں اور پتوں سے بنائی گئی تھی، لیکن پھر اللہ کے پیارے نبی کے زمانے میں ہی اس مسجد میں پھر سے اضافہ کیا گیا۔ اس وقت یہ مسجد صرف 1000 اسکوائر میٹر میں ہی تھی، لیکن آج یہ مسجد 3,84,000 اسکوائر میٹر کے دائرے میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس وقت مسجد نبوی میں 10 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ پورے عرب میں پہلی بار الیکٹرک لائٹوں کا استعمال اسی مسجد میں کیا گیا تھا۔ مگر دوستو، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی بڑی مسجد کو رات کے وقت میں بند کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ تو روایت کے مطابق ایک مرتبہ دنیا کے مختلف کونوں سے بڑے بڑے علماء کرام حرم شریف میں موجود تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ تبھی اچانک ہی وہاں پر ایک عربی انسان ان کے سامنے آیا اور ان سب سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے علماء کرام، کیا آپ جانتے ہو کہ خانہ کعبہ رات دن کیوں کھلا رہتا ہے؟ یعنی کہ خانہ کعبہ 24 گھنٹے کیوں کھلا رہتا ہے، جبکہ مسجد نبوی رات کے وقت میں بند کر دی جاتی ہے؟ رات کے وقت میں مسجد نبوی میں کسی کو بھی رکنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے ایسی کون سی وجہ ہے؟ مجھے آپ اس کے بارے میں بتائیے، اور آپ کا جواب صرف اور صرف قرآن و حدیث کے حوالے سے ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ قرآن پاک کا حوالہ دے کر بھی اس سوال کا جواب دے دیجئے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس عربی شخص کا یہ سوال سن کر جہاں بڑے بڑے علماء کرام خاموش ہو کر گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے، وہیں پر ایک عالم صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے فوراً ہی آیت الکرسی کو پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور پھر فرمایا کہ اے شخص، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہی ہے جو اس پوری کائنات کو تھامنے والا ہے، نہ اسے کبھی اونگ آتی ہے اور نہ ہی کبھی اسے نیند آتی ہے۔ اسی لیے اللہ کا یہ گھر یعنی کہ خانہ کعبہ دن رات 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، اور مسجد نبوی میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، جس میں اللہ کے پیارے نبی آرام فرما ہے۔ اسی لیے خانہ کعبہ جو اللہ پاک کا مقدس گھر ہے، وہ دن رات یعنی کہ 24 گھنٹے زائرین کے لیے کھلا رہتا ہے۔ تو دوستو، یہ تو تھا اس بات کا پہلا جواب کہ رات کو مسجد نبوی کو کیوں بند کر دیا جاتا ہے۔ دراصل مسجد نبوی کو رات کے وقت بند کرنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ دوستو، دراصل سعودی عرب کے حکمران شاہ عبدل سے پہلے ایک معمول تھا، یعنی کہ ایک دستور تھا کہ مسجد نبوی کی صاف صفائی کا کام اور روزہ مبارک کی دیکھ بھال کے لیے صرف حبشی لوگ ہی موجود ہوتے تھے، جن کو آگا کہا جاتا تھا۔ آگا دراصل ترکی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب قابل احترام، بزرگ یا سربراہ ہوتا ہے۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں مسجد نبوی کے خادموں کو آگا کہہ کر پکارا جاتا تھا، اور ان کے لیے یہی نام آج تک بھی عربی زبان میں ویسے ہی موجود ہے۔
मस्जिद नबवी की तारीख हमें ये बताती है कि पहले यहाँ पर असल में वो आगा आते थे जो रूमी लिबास में ऊंचे चबूतरे पर बैठे होते थे, जिनमें 10-12 हबशी ख्वाजा सराय हुआ करते थे। ये लोग मस्जिद नबवी में बड़े ही इख्तियार के साथ में चलते फिरते नजर आते थे। उसी चबूतरे के साथ में बना हुआ एक कमरा भी था, जिसके छोटे छोटे लकड़ी के दरवाजे से झुककर अंदर जाना होता था, जो शायद इन्हीं के इस्तेमाल के लिए खास बनाया गया था, क्योंकि इसकी चाबी भी इन्हीं के हेड ख्वाजा सिरा के कमर से लटकी होती थी। इनकी जिम्मेदारी मस्जिद नबवी की साफ सफाई की भी होती थी, और इसके साथ साथ इन्हें इस बात की भी सआदत हासिल थी कि ये रोजा मुबारक के अंदर जाकर भी साफ सफाई किया करते थे। इसके अलावा मस्जिद नबवी में अगर कभी कहीं पर कोई बच्चा कालीन या फिर जमीन को खराब कर देता था, या किसी वजह से वो गंदी या खराब हो जाती थी, तो उन्हें फौरन इस बात की इत्तला कर दी जाती थी। इसके बाद ये लोग बगैर अपने माथे पर कोई शिकन लाए खामोशी के साथ उठ जाते थे और फिर अपने साथ साफ सफाई का सामान लेकर वहाँ पर पहुँच जाते थे, और फिर बाकायदा कलमा पढ़कर उस जगह को पाक कर देते थे और वापस चले जाते थे। ना ही कोई शिकवा और ना ही किसी तरह की कोई नाराजगी का इजहार करते थे। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे थे कि मरहूम शाह अब्दुल्ला से पहले मस्जिद नबवी में यही आम मामूल था कि ईशा की नमाज से तकरीबन 1 या 1.5 घंटे के बाद ये ख्वाजा सरा मस्जिद नबवी से लोगों को निकालना शुरू कर देते थे। और यही नहीं, औरतों वाले हिस्से में भी सिर्फ इन्हीं को आने जाने की इजाजत होती थी, यानी कि ये औरतों वाले हिस्से में भी आ जा सकते थे। इसीलिए मर्दों के साथ साथ औरतों को भी निकालते जाते थे, और साथ ही यहाँ पर साफ सफाई का काम भी शुरू कर देते थे, और फिर एक एक करके मस्जिद नबवी के तमाम दरवाजे बंद करते जाते थे। और ऐसा करते करते फिर मस्जिद नबवी का आखिरी दरवाजा भी बंद कर दिया जाता था, और इस तरह से मस्जिद नबवी को पूरी तरह से खाली कर दिया जाता था। और फिर अगली सुबह फजर से पहले मस्जिद नबवी के अंदर सिर्फ यही लोग अकेले होते थे। तो दोस्तों, इस बात की असल वजह यही थी कि जिस वजह से आज से कुछ बरस पहले तक रात के वक्त में मस्जिद नबवी को बंद कर दिया जाता था, रात के वक्त में मस्जिद नबवी को खाली करवा दिया जाता था, और फिर इसके अंदर रात के वक्त सिर्फ इन्हीं 5 या 7 आगा को रहने की इजाजत होती थी। जबकि कुछ लोगों का ये कहना है कि मस्जिद नबवी में रात के वक्त में कई तरह की नूरानी और कई तरह की रूहानी मखलूक आती है, इसीलिए रात के वक्त में मस्जिद नबवी को खाली करवा दिया जाता था। तो हम आपको बता दें कि इस बात में कोई भी हकीकत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। मस्जिद को खाली करने की असल वजह यही थी कि मस्जिद को साफ सफाई करने के लिए बंद कर दिया जाता था और लोगों को यानी ज़ायरीन को बाहर कर दिया जाता था। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या ये सिलसिला अब भी जारी है, यानी कि क्या अब भी रात के वक्त में मस्जिद नबवी को खाली किया जाता है। शाह अब्दुल्ला के दौर में ये हुक्म जारी कर दिया गया था। मस्जिद नबवी भी 24 घंटे ज़ायरीन के लिए खुली रहती है। इसीलिए पिछले 10 सालों में मस्जिद नबवी में बाबुल सलाम और बाबुल बकी, जहां पर रोजा मुबारक मौजूद है, वो 24 घंटे खुली रहती है, जबकि रात के वक्त में मस्जिद नबवी के बाकी हिस्से साफ सफाई की वजह से आज भी बंद कर दिए जाते हैं।